بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 50 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین کے اندر بھی گزشتہ تمرینوں کی طرح ترجمہ، ترکیب، تینوں حالتیں اور 16 قسموں میں سے قسم کو واضح کریں گے۔ پہلا جملہ دیکھیں، اقضی ما انت قاضٍ، کر لے جو تو کرنے والا ہے۔ اس میں جو لفظ سمجھنے والا نا وہ یہ ہے قاضٍ۔ دیکھیں جو قاضٍ ہے اصل میں تھا قاضٍ، اس کو آپ ایسے لکھ لیں یا آپ اس کو ایسے لکھ لیں۔ اب اس میں یہ ہوا کہ سب سے پہلے یدو یرمی والے قانون سے اس یا کو ساکن کیا تو یہ بن گیا قاضین، پھر التقاء ساکنین سے یا گر گیا تو پھر پیچھے یہ بچا قاضن۔ اس طریقے سے یہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ اقضی یہ فعل ہے اور اس کے اندر انتا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، میم الف ما یہ اسم موصول ہے، انتا یہ مبتدا، قاضن شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر انتا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ ہے، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ اقضی کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی۔ اب اس میں جو آگے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ دیکھیں اقضی میں آپ نے حالت معلوم نہیں کرنی کیونکہ یہ فعل ہے، میم الف ما حرف ہے، اس میں حالت بھی معلوم نہیں کی جائے گی، اور انتا یہ ضمیر ہے لہذا یہ بھی مورب کی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے۔ البتہ یہ جو قاضن ہے اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت رفع ہے، اور 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو یہ قسم ہے اسم منقوص۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، الداعی اللہ، بلانے والا وہ اللہ ہے۔ اس کی ترکیب بہت آسان ہے، الداعی یہ مبتدا ہے اور اللہ اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اور 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ بھی بالکل ایسے ہی جیسا کہ قاضن یہ اسم منقوص ہے، بالکل اسی طریقے سے الداعی یہ بھی اسم منقوص ہے، اور حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی رفع ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالت رفع یہاں پر ضمہ تقدیری کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور لفظ اللہ 16 قسموں میں سے پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، جس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کی شروع میں الف لام داخل ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، لقیت مکرمیہ، میں ملا میرے اکرام کرنے والے کے ساتھ۔ اس کی ترکیب بہت آسان ہے، لقیت فعل ہے، تو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، مکرمی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ لقیتو کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے، تو لقیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ مکرمیہ یہ اصل میں کیا تھا؟ دیکھیں اصل میں یہ تھا مکرمینا نایا، اس طریقے سے تھا۔ اب اس میں یہ ہوا کہ جب اضافت کی گئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب اضافت کی جاتی ہے جمع مذکر سالم کی اور اسی طریقے سے تثنیہ کی تو نون جو ہے وہ آخر سے گر جاتا ہے، تو لہذا یہ جو نون تھا اضافت کی وجہ سے گر گیا تو یہ بن گیا مکرمیہ، پھر اس میں یا کا یا میں ادغام ہوا تو یہ بن جائے گا مکرمیہ۔ اب 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو یہ 16 قسموں میں سے جمع مذکر سالم ہے جو کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہی ہے، اور اس میں جو نصب ہے حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ آتا ہے، حالت رفع اور جری یہاں پر ضمہ اور کسرہ تقدیری کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی حالت نصبی ہے کیونکہ یہ لقیتو کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، اریناہ آیاتنا، ہم نے اس کو دکھلائی اپنی نشانیاں۔ ارینا یہ فعل ہے، نون الف نا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، ہو ضمیر اس کے لیے مفعول بہ اول ہے، آیات مضاف، نون الف نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کے لیے مفعول بہ ثانی ہے، تو ارینا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ باقی اس میں 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ ارینا یہ تو 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ فعل ہے، ہو ضمیر بھی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، آیات البتہ یہ ہے جمع مؤنث سالم کیونکہ اس کی جو مفرد ہے نا وہ آیتن ہے، اور اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت یہاں پہ نسبی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی ہوتی ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مضاف واقع ہو رہا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، تولی فرعون فجمع کیدہ، فرعون نے منہ موڑا اور اس نے اپنی تدبیر کو اکٹھا کیا۔ اب اس میں ترکیب میں کیا ہوگا؟ تولی یہ فعل ہے، فرعون اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فا حرف عطف، جمع فعل، ہو ضمیر اس میں فاعل ہے، قید مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کے لیے مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ اب اس میں جو دوسری بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو تولی تو 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ فعل ہے، بالکل اسی طریقے سے جمع یہ بھی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ فعل ہے، فا حرف ہے لہذا یہ بھی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں بن سکتا، ہو ضمیر ہے یہ بھی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں بن سکتا، تو دو لفظ باقی بچتے ہیں، ایک ہے فرعون اور دوسرا ہے قید۔ قید کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے،
جس کی حالت نسبی فتح اور تنوین کے ساتھ آتی ہے. فتح آ رہا ہے، تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف واقعہ ہو رہا ہے. باقی رہ گئی یہ فرعون. تو فرعون دیکھیں یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف اس میں دو سبب کون سے ہیں؟ ایک تو اس کے اندر علم ہے، دوسرا اس کے اندر عجمہ ہے. تو یہ دو سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہو رہا ہے، جس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آ رہی ہے. اگلا جملہ دیکھیں، اراہ الآیۃ الکبریٰ، ہم نے اس کو بڑی نشانی دکھائی. تو ارا یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، ہو ضمیر اس کے لیے مفعول بھی اول ہے، آیت موصوف، کبریٰ اس کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر ارا کے لیے مفعول بھی ثانی ہے. تو ارا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اب اس میں 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے وہ سمجھنی ہے. دیکھیں ارا تو قسم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ فعل ہے. ہو ضمیر بھی قسم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے. باقی یہ جو دو ہیں الآیہ اور دوسرا ہے الکبریٰ، اس کو سمجھ لیں. دیکھیں یہ جو الآیہ ہے یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، اور مفرد منصرف صحیح کا جو حالت نسبی ہے وہ فتح اور تنوین کے ساتھ آتی ہے. فتح آ رہی ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام داخل ہے. اور یہ جو کبریٰ ہے یہ کبریٰ اسم مکسور ہے، یعنی وہ لفظ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسا کہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے. اس کی حالت رفعی، نسبی اور جری تینوں تقدیری آتی ہیں، لہذا یہاں پر بھی حالت نسبی تقدیری کے ساتھ آ رہی ہے، فتح تقدیری کے ساتھ. آگے والا جملہ دیکھیں، بیع الدنیا بالآخرہ، دنیا کو آخرت کے بدلے میں فروخت کر دو. بیع یہ فعل ہے، انت ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، الدنیا اس کے لیے مفعول بھی ہے، با حرف جر آخرہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ بیع فعل کے متعلق ہے. تو بیع فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. باقی اس میں 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ 16 قسموں میں سے بیع تو نہیں بن سکتی کیونکہ یہ فعل ہے، با بھی نہیں بن سکتی کیونکہ یہ حرف ہے. دو لفظ بچے ہیں، ایک ہے الدنیا اور دوسرا ہے الآخرہ. آخرہ کو آپ سمجھ لیں کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے، جس کی حالت جری کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے. کسرہ تو آئے گا، تنوین نہیں آ رہی کیونکہ شروع میں الف لام داخل ہے. اور یہ جو الدنیا ہے یہ اسم مکسور ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف موجود ہے، لہذا اس کی جو حالت رفعی، نسبی اور جری ہوگی وہ تقدیری ہوگی. آگے والا جملہ دیکھیں، ہوا راضٍ عنک، وہ تجھ سے راضی ہے. ترکیب اس کی بہت آسان ہے. ہوا مبتدا، راضٍ شبہ فعل. راضٍ بھی بالکل ایسی ہے جیسے کاظن ہے. کاظن تھا نا قاضیون، بالکل اسی طریقے سے راضیون سے راضین اور پھر راضٍ. راضٍ یہ شبہ فعل ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے. اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، ان حرف جر، کاف ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ راضٍ شبہ فعل کے متعلق ہے. شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ ہوا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. باقی اس میں 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ہوا تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ جو اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن کی قسم ہے. ان یہ حرف ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتی. کاف ضمیر ہے جو کہ غیر متمکن کی قسم ہے. ایک لفظ باقی بچتا ہے وہ ہے راضٍ. راضٍ یہ وہی ہے جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، کاظن اسم منقوص ہے اور یہاں پر بھی اس کی جو حالت رفعی ہے وہ ضمہ تقدیری کے ساتھ آ رہی ہے. آگے والے جملے دیکھیں، جاءہ الاعمی، آیا اس کے پاس نابینا شخص. جاء یہ فعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے، الاعمی اس کے لیے فاعل ہے. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. ترکیب بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہو گیا. اب چلتے ہیں اس میں 16 قسموں میں سے کون سی قسم. جاء نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ فعل ہے، ہو ضمیر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ غیر متمکن کی قسم ہے، جبکہ 16 قسمیں متمکن کی ہوتی ہیں. اور باقی بچا الاعمی. تو الاعمی کیا ہے؟ اسم مکسور ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ آ رہا ہے، حالت اس کی رفعی ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، جو کہ لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگی.